پھر آتا ہے سجدہ، جس میں ہماری سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ پہلے کہ سجدہ جب کرنے ہیں تو پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر گھٹنے رکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا. اونٹ جب بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے کیا رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنے رکھتا ہے نا. تو اونٹ کی طرح نہیں کرنا، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ کندھوں کے، یا یہ کندھوں کے، یا پھر یہ کانوں کے برابر. ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور بازو جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی ڈسکرپشن ہے، سبحان اللہ، صحابہ نے ساری ان کی نماز کو ڈسکرائب کیا ایک ایک چیز کو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو ہم ان کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ سکتے تھے، اتنے وائڈ اوپن ہوتے تھے. لیکن جب آپ جماعت میں پڑھ رہے ہوں گے تو تب نہ اپنے ساتھ والوں کو کونیاں مار کے اور ادھر کر دیں اور اس کو ادھر، تب نہیں ایسے کرنا. تب ذرا آپ اپنے آپ کو ذرا سمیٹ لیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جو سجدہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہڈیاں بتائی ہیں. ہم تو پوری کی پوری باڈی پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں نا. 7 ہڈیاں صرف آپ نے زمین پہ لگانی ہیں. وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ 1، یہ 1 ہے. اوکے. انکلوڈ ناک اور پیشانی. اب کئی اتنا اونچا کرتے ہیں کہ ناک، پیشانی تو لگی، ناک اوپر ہوتی ہے، ناک زمین پہ ہونی چاہیے. یہ سجدہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ آپ کی عاجزی ہے. سب سے زیادہ آپ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اور جو سجدہ ہے، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان روٹتا ہے اور وہ الگ ہو کے کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم کے ایندھن بنا. اور انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا اور یہ سجدہ کر رہا ہے. اور انسان سب سے کلوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آپ نے اپنا سر ڈالا ہے، اتنے قریب ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں بہت زیادہ دعائیں کرو، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں نا، تو دعائیں کریں. اب مسنون دعائیں آپ جتنی مرضی کریں. لوگ کہتے ہیں اردو میں کریں، بہت اوپینینز ہیں، لیکن علماء سے زیادہ تر منع کرتے ہیں کہ آپ اردو میں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے نا، تو اردو میں نہیں، آپ مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں. آپ کو جو قرآنی دعائیں آتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ویسے ہی پڑھ بھی سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں گے، کیونکہ قرآن آپ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے. تو ایک تو یہ بات کہ سجدے میں آپ کی ناک اور پیشانی زمین پر رکھی ہونی چاہیے. آپ کا جو پیٹ ہے نا، وہ آپ کی یہ تھائز کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہونا چاہیے، اونچا ہونا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ ایسے ہوتا تھا نیچے سے بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اس کی دلیل تو لے کر آؤ نا پہلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے سجدہ کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو سجدہ کرتے ہوئے. تو اس میں یہ بتاتے تو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایسے تم نماز پڑھو، اس میں بتاتے تو صحیح، لیکن عورتوں کی نماز فرق ہے. تو عورتوں کی تو نہ روزہ فرق ہے، نہ زکوٰۃ فرق ہے، نہ حج میں کوئی فرق ہے. تو نماز میں ایسے کیوں ہے کہ عورتوں کی نماز ڈیفرنٹ ہے اور مردوں کی ڈیفرنٹ ہے. جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو عورتوں کے ایریا میں ہوتے ہیں، جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں محرم ہوتے ہیں. آپ کو کون ایسے دیکھ رہا ہے کہ جس میں اتنی کوئی شرم کی بات ہے، اور کون سجدے میں عورت کو دیکھ کے کوئی برا خیال کرے گا. تو سجدے کو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. اس طرح سجدے کے اندر بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو سجدے کی ہیں. ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، میرا اعلیٰ رب پاک ہے. اور جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور سجدے میں جو 7 ہڈیاں وہ میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ جو یہ ہڈیاں، 2 گھٹنے کی اور 2 پیروں کی انگلیاں جو ہیں سرے ان کے. تو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہاں سے، ایک دفعہ یہاں کرنے پھر ایک دفعہ کہ جو پیروں کی انگلیاں ہیں، جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہ سیدھا اپنا پیر رکھ دیتے ہیں. سیدھا پیر نہیں رکھنا، انگلیاں جو ہے ٹوورڈز دا قبلہ ہونی چاہیے. انگلیاں
پورا پیر بھی نہیں، پورا پیر پیچھے ایسے رکھ دینا، یہ بھی نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کے ایک ہاتھ آپ نے پورے قبلے رخ رکھنے ہیں، ہاتھوں کو ایسے نہیں کرنا. بعض لوگ ایسے کر کے سجدہ کرتے ہیں، ایسے نہیں، ٹوورڈ دا قبلہ. وہ سجدہ کیسے کھڑے ہو؟ ہاں اچھا، آپ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ لیں تو اس طرح سے سجدے کے لیے انگلیاں جو ہیں وہ ٹوورڈز قبلہ ہوں گی. ٹھیک ہے، سائڈ پہ بھی وہ کر کے دکھا دیں تو والنٹیئر بھی کریں، کر کے بتا دیتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہیں جن کو یہ آگے میں سجدہ کر سکتے ہیں اس لیے. اچھا، اب آپ کا ہاتھ دونوں سامنے ہوں گے اور پیر اس طرح ہوں گے. اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو عورتوں کی ہوتی ہے، ایسے کر لیتی ہیں یا ایسے کر لیتی ہیں، تو ایسے ہونا چاہیے. جی، سجدے کی اور دعائیں بھی ہیں، لائک سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، آپ لوگ شاید نہ لکھ سکیں لیکن آپ لوگ بعد میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ. اور اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ والی دعا بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے. تو اس لیے آپ کی بالکل اس میں بھی سجدے میں بھی بالکل پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے اور رکوع میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ جو آپ نے دیکھا رکوع قوما سجدہ یہ ایکول ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جلسہ. جلسہ جیسے آپ جلسے اردو میں بولتے ہیں نا، جلسے ہوں، تو جلسہ. یہ جلسہ بھی جو ہے، ایک جلسہ تو وہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان ہے. سجدے سے اٹھے نا، جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں، جو دو سجدوں کے درمیان. نہیں سوری، وہ بعد والا ہے، جو جلسہ استراحت ہے وہ بعد والا ہے، اس لیے اس کو صرف جلسہ کہیں. اس میں آپ نے، اب یہ بار بار مجھے دکھانا پڑے گا، اس میں بھی کچھ دعائیں ہیں جیسے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی. بعض جگہ آفینی کی بجائے وجبرنی بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے حدیث سے. اور رب اغفر لی، رب اغفر لی اگر آپ کو نہیں لمبی آتی تو رب اغفر لی آسان دعا ہے. ہاں، اور اس میں آپ نے اطمینان سے بیٹھنا ہے. بہت سارے لوگ اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا جلسہ بھی ایکول ہوتا ہے، تو اطمینان سے بیٹھنا ہے. اور اس کے اندر یہ آپ کو دکھانا ضروری ہے مجھے، کیونکہ یہ پھر بعد میں نہیں سمجھ آئے گی کہ اس میں پاؤں کیسے رکھنا ہے. سوائے آخری تشہد کے اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے جب بھی بیٹھنا ہے. آئیدر ایسے، اور اس پیر کو نیچے، لیفٹ پاؤں کو نیچے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور رائٹ پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، رائٹ پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور لیفٹ پاؤں کو اپنے نیچے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ لاسٹ تشہد وہ بھی بتا دیتی ہوں ابھی. لاسٹ میں جو آپ بیٹھیں گے وہ اس لیفٹ فٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، پھر نیچے اتر آئیں گے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں. یہ پاؤں بے شک بچھا لیں، بے شک پیچھے کر لیں، بے شک کھڑا کر لیں، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بچھا لیں، پیچھے کر لیں، کھڑا کر لیں، تینوں طرح سے. رائٹ فٹ ٹھیک ہے، لیفٹ آپ کا نکل کے آئے گا. آپ نے لیفٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اب آپ نیچے بیٹھے ہوئے. دیکھیں یہاں پہ نیچے جیسے عورتیں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم یہ والا کام ٹھیک کرتے ہیں، یہ مرد نہیں کرتے. اچھا، اب یہ جلسے کی آپ نے دعائیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ سجدے میں گئے، سیکنڈ سجدے میں. اس کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھے، اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعہ کے لیے، تو ایک رکن ہے جو ہم آلویز